الحمد لله العلا والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المرتضى والولي المجتبى وعلى أمين وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان ہے موت کا قاصد اور موت کا پیغام لانے والا، میسنجر۔ ایک ہے موت، انسان کے جسم اور بدن سے روح کا الگ ہو جانا اور نکل جانا، انسان کا مر جانا، اس دنیا سے اس دنیا میں، یعنی اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونا اور عالم برزخ میں جانا۔ اور ایک ہے موت سے پہلے، موت کے قاصد، اس کے پیغام رساں، موت کا پیغام لانے والے، موت کے آنے کی مختلف علامات اور مختلف نشانیاں۔ اللہ جل مجدہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پر اچانک موت طاری نہ ہو، اس کا جانا اس دار فانی سے دار باقی کی طرف اچانک نہ ہو، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اس فانی دنیا سے آخرت کی طرف جائے تو مکمل تیاری کے بعد، وہ تیاری ایمان کی شکل میں ہے، نیکیوں کی شکل میں ہے، اچھائی اور بلائیوں کی شکل میں ہے، زہد و تقوی کی شکل میں ہے، تو موت سے پہلے موت کا قاصد آتا ہے، موت کا میسنجر آتا ہے، پیغام رساں اور پیغمبر آتا ہے موت کا، اور وہ ایک انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے موت کا، اور انسان کے اس فانی دنیا سے کوچ کرنے کا، اس فانی دنیا سے ابدی جہان میں منتقل ہونے کا۔ ان اشارات سے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے مرنے کا وقت اب قریب ہے، تو اسے شب و روز
ہماتن موت کی تیاریوں میں مشغول اور مصروف ہونا چاہیے۔ موت کے قاصد مختلف ہیں اور موت کے قاصد اور پیغام رساں کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے مختلف بیماریاں بھی ہیں۔ بیماری خواہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ موت کا ایک قاصد ہے، میسنجر ہے۔ اسی طرح مختلف اعلام، مختلف مصائب، مختلف تکالیف انسان کی زندگی کے مختلف ایسے واقعات جن میں انسان کے لیے عبرت ہو۔ پھر انسان کے بالوں کا سفید ہونا، یہ موت کے قاصدوں میں سے ایک ہے۔ اس میں سے پھر بڑھاپا ہے، اس میں سے پھر بینائی کا کمزور ہونا ہے، اس میں سے کانوں کی سننے کی قوت کا کمزور ہونا ہے، اس میں سے یعنی موت کے قاصدوں میں سے انسان کے جسم اور بدن کا ناتواں ہونا ہے، کمزور ہونا ہے۔ غرض موت اپنا پیغام کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان کے پاس بھیجتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو موت کے اس پیغام کو اور میسج کو سمجھ لے اور اس ابدی زندگی کے لیے، اس دائمی زندگی کے لیے تیاری شروع کرے اور تیاریوں کا آغاز کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، داڑھی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے اشارہ ہوتا ہے موت کی طرف، دنیا سے جانے کی طرف، لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر انسان موت سے غافل ہے، بے خبر ہے اور دنیا بنانے میں مگن ہے، دنیا سنوارنے میں، دنیا سجانے میں، دنیا کی تیاریوں میں وہ ناداں انسان شب و روز مشغول ہے اور مصروف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور ہمیش کی زندگی کی طرف آپ کو جانا ہے، ہمیش کی زندگی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جو لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، نادانی اور جہالت کی نیند اور ناواقفیت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جاگ اٹھیں
بیدار ہوں اور آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے شرح السطور میں قرطبی کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے، ان بعد الانبیاء قال لملک الموت اما لک رسول تقدمہ بین یدیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے، ملک الموت سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی قاصد نہیں ہے، کوئی میسنجر نہیں ہے جسے تو اپنے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس بھیجے اور اپنے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس روانہ کرے، لِيَكُونَ النَّاسُ عَلَى حَذْرٍ مِّنْكَ، تاکہ لوگ آپ سے ڈریں، ان کے دل میں آپ کا ڈر ہو، خوف ہو۔ مقصود یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں شب و روز مشغول ہو جائیں، اس خیال سے کہ موت کے فرشتے کے قاصد آ رہے ہیں اور بہت جلد ممکن ہے کہ خود ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی آ جائے۔ فقال نعم لی واللہ رسل کثیرا، موت کے فرشتے نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم میرے کئی قاصد ہیں، کئی پیغام رساں ہیں، پیغمبر ہیں، میرے پیغام پہنچانے والے ہیں لوگوں تک میرے آنے سے پہلے، من الاعلال والامراض والشیب والحرم وتغییر السمع والبصر، اور میرے آنے سے پہلے لوگوں کو میرا پیغام پہنچانے والے مختلف ہیں، میرے قاصد مختلف شکلوں میں ہیں، اس میں سے اعلال ہیں، مختلف اسباب ہیں، وجوہ ہیں، ریزنز ہیں، والامراض مختلف بیماریاں ہیں، مختلف امراض ہے، والشیب بالوں کا سفید ہونا ہے، حرم بڑھاپا ہے، اور آنکھوں کا کمزور ہو جانا ہے، کانوں کا کمزور ہو جانا ہے، قوت بصارت کا کمزور ہونا یا زائل ہو جانا، قوت سماعت سننے کی قوت کا کمزور ہونا یا ختم ہو جانا ہے، یہ میرے مختلف قاصد ہیں جو میں وقتاً فوقتاً لوگوں کے پاس بیچتا رہتا ہوں، روانہ کرتا ہوں، تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور فقط مادی دنیا میں اور اس کی مادیت میں گم نہ ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اذا لم یتذکر من نزل به ذالک، کہ جس انسان کے پاس میرے یہ مختلف قاصد آئیں، مختلف اسباب اور ریزنز کی شکل میں،
مختلف بیماریوں کی شکل میں، کمزوری اور ناتوانی کی شکل میں، آنکھوں کی بینائی اور سننے کی قوت کے زائل ہونے کی شکل میں وہ آئے، لیکن پھر بھی وہ ناداں اس سے نصیحت حاصل نہ کرے، پھر بھی اسے نصیحت نہ ہو، ولم یتب، اور وہ توبہ نہ کرے، تائب نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، نادیتہ اذا قبضتہ، پھر میں انہیں پکارتا ہوں، آواز دیتا ہوں، ان کی روح جب نکالتا ہوں، جب ملک الموت، موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو پھر اس وقت اس کی ندا ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ علم اقدم الیک رسولا بعد رسول ونذیرا بعد نذیر، انسان کیا یکے بعد دیگرے میرا قاصد، میرا پیغام لانے والا تیرے پاس نہ آیا، موت سے ڈرانے والا تیرے پاس یکے بعد دیگرے نہ آیا؟ میں مسلسل اپنا پیغام بھیجتا رہا اور اپنے قاصد کو بھیجتا رہا، کیا وہ تیرے پاس نہ آیا؟ وَأَنَا الرَّسُولُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي رَسُولٌ وَأَنَا النَّذِيرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَذِيرٌ، انسان سن لے، آج کے بعد میں وہ قاصد ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا، میں وہ ڈرانے والا ہوں موت سے، موت کی شدت سے، کہ اب میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہ آئے گا، کیونکہ اب تیرا خاتمہ ہو گیا، تیری یہ فانی زندگی فنا ہو گئی، تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے دوستوں، ملک الموت کے آنے سے پہلے، قبل اس کے کہ وہ آپ کو ندا کریں، پکاریں، اور آپ کے پاس کوئی چانس باقی نہ رہے، کوئی موقع باقی نہ رہے، اس سے پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، حضور علیہ السلام نے حدیث بیان کی اور فرمایا کہ اعذر اللہ تعالی فی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ اللہ کے یہاں اللہ پاک نے اس انسان کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ چھوڑا جس کو مہلت دی گئی، جس کی موت کو پیچھے کیا گیا، جس کی موت بعد میں آئی، جسے لمبی زندگی عطا ہوئی، یہاں تک کہ اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی۔ جب انسان کی عمر 60 سال کی ہوتی ہے، 60 ایئرز کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ان 60 سالوں میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کو سیکھنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، عبرت کے بہت سارے اسباب و علل ہوتے ہیں۔ اگر اسے سمجھنا ہوتا اور سیکھنا ہوتا تو اب تک سمجھ لیتا اور سیکھ لیتا۔ اس لیے جب 60 سال تک موت مؤخر ہوئی اور انسان کو مہلت دی گئی، اب انسان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے،
کوئی عذر نہیں ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس انسان کو بارہا سمجھایا ہے اور بارہا موت کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ آج اگر ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسان کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ فقط یہ سوچ اور یہ فکر کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو انسان کی دنیا اور اس کی آخرت فقط اس ایک فکر سے سنور سکتی ہے، فقط اس سوچ سے وہ نیک و صالح بن سکتا ہے، فقط اس خیال سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور خطاؤں سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس سوچ اور فکر کی ہے، ضرورت اس خیال اور اس یقین و تصدیق کی ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور جن خوش نصیبوں نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی، جو موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہوئے، پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی موت نہیں ہوتی، وہ ان کی شادی ہوتی ہے۔ ان کی موت نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے مسرت و خوشی ہوتی ہے۔ ان کی موت ان کے لیے آرام اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ پھر وہ مر کے بھی نہیں مرتے، پھر ان کے مرنے کا معنی یہ ہوتا ہے جینا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جینا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جینا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہونا۔ علامہ یافعی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کفایت المعتقد میں بیان کیا ہے کہ ان کو کسی صالح بزرگ نے، اللہ کے نیک بندے نے بتایا کہ وہ اپنے والد کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہ والد سے بات کرتے ہیں اور ان کے والد قبر میں ہوتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ مقام کس کا ہے؟ یہ فقط اس انسان کا ہے جس نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی ہو، جس کے دامن میں اعمال صالحہ ہوں، جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور خزانہ ہو، جس کے پاس زہد و تقوی کا نور ہو اور اللہ کی معرفت کا نور ہو، حضور کی غلامی اور عشق کا نور ہو، حضور کی محبت اور اتباع کا نور ہو۔ پھر اللہ پاک چاہے تو وہ لوگوں کی سنتا بھی ہے اور ان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ اس طرح بہت بڑے ولی ہوئے، بہت فقیہ محدث سیدنا احمد بن موسیٰ نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ کان یسمع من قبرہ تلاوت سورۃ النور، کہ سیدنا احمد بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے سورہ نور کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ جو بھی ان کی قبر پہ جاتا تو وہ ان کی قبر سے سورہ نور کی تلاوت کی آواز سنتا۔ وَكَانَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمٍ، اور یہ کسی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے،
کہ ایک آدھ دن انہوں نے سورہ نور کی تلاوت کی اور کسی نے سنی، بلکہ بتانے والے نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنی قبر میں سورہ نور پڑھا کرتے تھے، سورہ نور کی تلاوت کرتے تھے، اور سننے والے جسے اللہ پاک چاہتا وہ تلاوت سنا دیتا، سننے والے اسے سن لیا کرتے۔ تو یہ بھی ایک انسان ہے جس نے اپنا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند کیا کہ اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کی توفیق قبر میں بھی عطا کی، اور قرآن کی تلاوت کی سعادت قبر میں بھی عطا کی۔ تو یہ کون ہوتے ہیں قبر میں سورہ نور پڑھنے والے؟ یہ وہ ہیں جس کے دل میں نور ایمان ہو، نور تقوی ہو، نیکیوں کا اور اچھائیوں کا نور ہو، حضور کے عشق اور غلامی کا نور ہو، حضور کی اتباع اور اطاعت کا نور ہو۔ اس لیے میں آپ سب سے مخاطب ہوں، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، جو مختلف گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کے شب و روز کی زندگی گناہوں کی تاریکیوں میں بسر ہوتی ہے، گناہوں کے اندھیروں میں بسر ہوتی ہے، جو پوری پوری رات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مصروف گناہ ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ میرا اسپیشلی خطاب ان سے ہے کہ خدا کے لیے جوانوں، اس گناہوں کے اندھیروں سے نکل آؤ، گناہوں کی تاریکیوں سے نکل آؤ۔ نہ جانے کب موت کا قاصد آئے، کب ملک الموت آئے، کب موت کا فرشتہ آئے اور روح نکال لے، اور پھر ہم اس دار فانی میں نہ رہیں، اس فانی جہاں میں نہ رہیں، اس ابدی جہاں کی طرف کوچ کر جائیں اور منتقل ہو جائیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے طفیل موت کے آنے سے پہلے اس کی خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا